جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے، ساتھ ہم سب بھی ہوں احمد رضا تھام کر جالیا اور پڑھے برملا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مصطفیٰ جان رحمت پلا تو سلام۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں ان دشمنوں کو کہا تھا جنہوں نے یہ پلان بنایا راتوں رات کہ کل کی صبح اٹھیں گے اور اسلام کو ختم کر دیں گے۔ کسی کے پاس 5 سال کا پلان ہے، کسی کے پاس 10 سال کا پلان ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے منصوبے ہیں، یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں یہ صرف اور صرف ہندوستان میں نہیں ہے، گلوبل لیول پر اگر دیکھا جائے پورا ورلڈ اس میں ملوث ہے، اور سب کا ٹارگٹ ایک ہی دین ہے، اسلام، سب کا ٹارگٹ اسلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوڑیوں سے کوئی نہیں نفرت کرتا، جلتا نہیں، جو حسن والا ہے اسی سے حسد بھی ہوتا ہے، اور انہیں سب کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی حسن والا ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے، جو ظاہر میں بھی حسین ہے اور باطن میں بھی حسین ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور دنیا یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پورا انسان بن سکے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام ہر زمانے میں ٹارگٹ رہا، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اور میرے آقا نے کیا سچ فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم دیکھو گے کہ میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی، ایسے جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے، جیسے بھوکا آدمی برتن پر جھپٹا مارتا ہے، اس طرح ساری قومیں دنیا میں جتنی ہیں وہ سب مسلمانوں پر جھپٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا بھی تھا یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی، کیوں ایسا سب جھپٹ پڑیں گے؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء السیل، فرماتے نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہے، ہواؤں سے اڑ جائے گی، پیوریٹی نہیں ہوگی، مخلص لوگوں کی تعداد کم ہوگی، لاٹے ڈنڈے سے بھاگ جانے والے انہی کو سمندر کے جھاگ کے برابر کہا گیا ہے۔ ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا، ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمندر کے جھاگ کی طرح کہا گیا ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ حدیث پاک صادق نہیں آتی آج؟ ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ میں نے ایک چٹھی لکھی، ایک بڑے عہدیدار ہیں، ادھیکاری ہیں، ان سے میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ڈیفینیشن چاہیے ایک چیز کا، ایک چیز کی تعریف، اصطلاح میں دہشت گردی کسے کہتے ہیں، ڈیفائن کر کے ہمیں دے دو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی تو اس کی تعریف ہوگی نا، کوئی ڈیفینیشن ہوگی۔ آتنکوادی کسے کہتے ہیں، دہشت گرد کسے کہتے ہیں، ٹیررسٹ کسے کہتے ہیں؟ ان صاحب نے اورلی تو کہا کہ جو کمیونٹی کو اور ملک کو
نقصان پہنچائے اس کو آتنکواد کہتے ہیں. لوگوں کے لیے جو نقصان پہنچائے اور دیش کو جو نقصان پہنچائے. لیکن یہ تو اورلی کہا گیا ہے. میرے عزیزو اس ڈیفینیشن پر اگر دیکھا جائے تو ہزاروں لوگ اترتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کو بھی آتنکواد اور دہشت گرد نہیں کہا جاتا. مسلمان چاقو رکھ لے تو دہشت گرد ہے, مسلمان کے پاس بلیڈ بھی مل جائے تو آتنکواد نہیں. لیکن کوئی دوسری قوم کسی کو ٹائر میں جلا کے مار ڈالے, نہیں, وہ تو اس کی بھاونائیں ہیں, وہ تو اس کے جذبات ہیں. یہ جو ہیپوکریسی ہے پوری دنیا میں ہے, ایک جگہ کی نہیں. میں آپ کو مثال بتا دوں. پنجاب میں کچھ سکھوں نے مل کر کے ایک شخص کو مارا, اور اتنا مارا کہ اس کو مار ہی دیا, ختم ہی کر دیا. الزام کیا تھا اس شخص پر؟ کہ اس نے سکھوں کی گرنتھ کو جلایا تھا, مقدس کتاب کو, ہولی بک کو آگ لگایا تھا. تو سکھوں نے پکڑ کر کے اس کو مارا بھی, پیٹا بھی, کاٹا بھی اور ختم بھی کر دیا. لیکن اس پورے مسئلے کو, اس پورے ایشو کو میڈیا نے کہیں نہیں کہا کہ آتنکیوں کا حملہ تھا. نہیں کہا گیا کہ ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا تھا, ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا تھا, اس لیے انہوں نے ایک شخص کو مار ڈالا. اور ہونا بھی نہیں چاہیے. میں خود بھی منع کرتا ہوں, کسی کی بھی مقدس کتاب سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. آستھا کا مسئلہ ہے, جذبات کے, کوئی بھی بے قابو ہو سکتا ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن سیم مسئلہ دوسری جگہ قرآن پاک کے ساتھ اگر ہو, اور ہوا بھی, قرآن پاک کی بے ادبی بنگلہ دیش میں ہوئی, اور وہاں پر بھی کچھ بنگالی مسلمانوں نے کسی کو پکڑ کر کے مارا, لیکن وہ سارے آتنکوادی ہو گئے, وہ سارے ٹیررسٹ ہیں. کیوں؟ قرآن کے نام پر ایک شخص کو مارا کیسے؟ یہ ان کے اندر کٹرتا ہے, یہ ان کے اندر شدت ہے. یہ جو دوہری پالیسی ہے یہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنائی جاتی ہے. آج تک آپ نے کبھی کمپیئر کر کے دیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کون کرواتا ہے اور کس کے ذریعے سے ہوئے ہیں؟ میں اپنے ڈیٹا کو نہیں بتاتا, ان کے ذریعے سے, ان کے دوارا نکالے گئے ڈیٹا اور آنکڑوں کو ہی اگر رکھوں, امریکہ کے ذریعے سے جو جنگیں نافذ کی گئی ہیں, کروڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. وہ چاہے عراق ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, ویتنام ہو, یا دیگر کنٹریز میں جو لوگ مرے ہیں جنگوں میں, فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں, دونوں ملا کر کے 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی. یہ ساری موتوں کا ذمہ دار آج تک کبھی دہشت گرد نہیں کہلایا, کبھی آتنکواد اس کو نہیں کہا جاتا. چند دنوں قبل آپ نے دیکھا ہوگا نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں ایک ہتھیارہ داخل ہو کر نمازیوں پر بندوق تانا اور 50 لوگوں کو ایک ساتھ بھون دیا, نماز پڑھنے والے لوگ. یہ جو مانسکتا آئی تھی, اس کے اندر کٹرتا آئی, مسلمان دشمن, اسلام دشمن. یہ کس نے بنایا ہے؟ کون پھیلا رہا ہے یہ چیزیں؟ یہ ساری چیزیں آج میں وجہ بتا کر کے آپ کو جاؤں گا. میری کل کی اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مسجد میں ایک ہتھیارہ داخل ہوتا ہے اور گولیوں سے سارے نمازیوں کو بھون دیتا ہے. 40 سے 50 لوگ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں. لیکن پوری دنیا نے اس کو آتنکی حملہ نہیں کہا, اس کو دہشت گردانہ حملہ نہیں کہا, اس کو ٹیرر اٹیک نہیں کہا. اس پہ بھی یہ کہا گیا وہ مانسکتا اس کی صحیح نہیں تھی, یا مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا, پاگل ٹائپ کا آدمی تھا, اس لیے ایسا ہو گیا. میرے عزیزو, یہ دوہرا معیار ایک جگہ نہیں, نیوزی لینڈ ہو, سوئٹزرلینڈ ہو, امریکہ ہو, UK ہو, یا پھر دنیا کی کسی بھی خطے میں, یہ جو ڈیفینیشن انہوں نے جو بتایا نا, ملک اور قوم کا جو نقصان پہنچا ہے وہ دہشت گرد ہے, یہ کبھی نہیں اس ڈیفینیشن پر اترتے. یہ صرف اور صرف بنایا گیا ہے لفظ مسلمانوں کے لیے. اسلامو فوبیا, پورے ورلڈ میں آج اسلامو فوبیا یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کو ایک ڈراؤنا مذہب بتانے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے. جو وجہ میں بتا رہا ہوں اب توجہ سنیں. ابھی چند دنوں قبل ہماری تحقیقات میں ایک ایسی تنظیم بھی سامنے آئی
جو امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، اس نے بہت ساری ایسی چیزیں آشکار کی کہ دنیا بھر میں جو اینٹی مسلم تنظیمیں ہیں، اینٹی مسلم تنظیمیں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کے اور زہریلے ماحول بناتے ہیں دنیا بھر میں، وہ صرف ہندوستان میں نہیں، بہت سارے علاقوں میں، برما میں، سیریا میں، ٹرکی میں، بہت ساری جگہ جو تنظیمیں مسلمانوں کے اگینسٹ کام کرتی ہیں، وہ امریکہ کی تنظیم نے باضابطہ ان کا ڈیٹا نکالا، سب کو فنڈنگ امریکہ کی بڑی بڑی طاقتیں کرتی ہیں، ان کو پمپنگ کرنا، ان کو فنڈنگ کرنا، ان کو بیک سے مالی تعاون دینا۔ میرے عزیزو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھے بیٹھے ایسی گستاخیاں ہوتی ہیں؟ یہ اٹھے بیٹھے ایسی لوگ بازار میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، اسلام کے خلاف پوری دنیا متحد ہے اور ایک جٹ ہو کر کے نشانہ ساتھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو آج بھی ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کے سجدوں کے لیے کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں دنیا میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ورنہ طاقتیں پوری کی پوری اسی بات پر لگی ہوئی ہیں کہ مسلمان اور اسلام، مسلمان اور اسلام۔ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہودی اور عیسائی یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی جانی دشمن ہوا کرتے۔ یہودی اور عیسائی 3 مرتبہ ایسے سخت حملے عیسائیوں نے کیے ہیں یہودیوں پر فلسطین میں کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ ہیکل سلیمانی کو کس نے توڑا؟ فلسطین میں آج جو یہودی آ کر بیٹھے ہیں، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں، 2 مرتبہ اتنا قتل عام ان کا ہوا تھا۔ کس کے ذریعے سے؟ عیسائی بادشاہوں کے ذریعے سے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو چن چن کر کے مارا ہے، ہرکیولس نے مارا، ٹائٹس نے مارا، ایک دو نے لاکھوں کا قتل کیا یہودیوں کا۔ اور یہودی اپنی ہر عبادت میں عیسائیوں کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ یہ زمانے تک چلتا رہا۔ اور ہٹلر کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہ بھی بات مشہور ہے، 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا، قتل عام کیا، یہ بات مشہور ہے۔ اتنا ایک دوسرے کو قتل کرنے والی جماعتیں، عیسائی یہودیوں کا قتل کرتی ہیں اور یہودی اگر موقع پائیں عیسائیوں کو مارتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ چلتا رہا، لیکن پچھلے 100 سال سے یہ بالکل جانی دوست بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لنگوٹی آ رہے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ کیوں میاں؟ دونوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ ہمارا متفقہ دشمن اسلام ہے، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی۔ تو ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہودی اور عیسائی نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ اسلام ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اسلام دشمن طاقتیں کس طرح سے جمع ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں نہیں ملتا، جمتا نہیں ہے، پھر بھی جمع ہوتے ہیں اسلام کے خلاف۔ آپ کو پتا ہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، اگرچہ شرک کرتے ہوں، عقیدے میں بگاڑ آیا ہو، لیکن یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور اہل کتاب ہیں۔ تورات، انجیل، زبور ان کے ہاں اتری ہے، اور یہ نبیوں کو بھی ماننے والی قومیں ہیں۔ ان سے اگر ملتا جلتا کوئی دین تھا، ان کو اگر ماننا تھا تو اسلام کو ماننا تھا کہ ہم بھی کتاب والے ہیں، قرآن والے ہیں، ہم بھی رسول والے ہیں، اور ہم بھی خدا کو ایک ماننے والے۔ نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ پرانی عادت ہے، یہ اہل کتاب ہو کر، نبیوں کو ماننے والے ہو کر، خدا کی عبادت کرنے والے ہو کر کے بھی میرے رسول پاک کی دشمنی میں انہوں نے بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین سے دوستی بنائی۔ مکہ میں ہمیشہ مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی دوستیاں گہری تھی۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے فرمایا یہ لوگ کیسے ہیں، اہل کتاب ہو کر نبیوں اور رسولوں پر ایمان لا کر کے بھی دوستی کس کی کر رہے ہیں؟ ان بتوں کے پجاریوں سے جو 360 سے زیادہ بتوں کو مانتے تھے۔ ان کا ہواؤں کا خدا الگ تھا، پانی کا الگ تھا، آگ کا الگ تھا، بچوں کا الگ، جوانوں کا الگ، عورتوں کا الگ۔
ان لوگوں نے مشرکین سے ہمیشہ دوستی گانٹھی ہے. آج بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کی اسلام کی مخالفت میں جو دوستی ہے یہودیوں کی، آپ کو پتا ہے یہاں پر جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکے گا ہندوستان میں، یہ ان کا آٹومیٹک دوست بن جائے گا، آٹومیٹک دوست بن جائے گا. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پاکھنڈی جو یہاں بیٹھ کر بھونکتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کے اسرائیلی یہودی کب سے دوست بن گئے؟ وہ تو گائے کا گوشت کھاتے ہیں، کھلے عام کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی دوست ہیں. وہ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ آئیڈل ورشپرز کو گالی دیتے ہیں، پھر بھی دوست ہیں. یہودی ان کے دوست ہیں. نہ ان کے بھگوانوں کو مانتے ہیں، نہ خداؤں کو مانتے ہیں، نہ ان کی ماتا کو مانتے ہیں، بلکہ ماتا کو کھاتے ہیں. اس کے باوجود ان کے گہرے دوست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ایک ہے، اسلام. مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس لیے وہ بھی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں. اے مسلمانوں، میں آپ کو یہی دنیا کی ہیپوکریسی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو سیکولرزم کا دعویٰ کیا جاتا ہے، سیکولرزم اور آزادی رائے، یہ سب باتیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن. یہ دنیا نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف بھونکنے کے لیے. یعنی آپ نبی پاک کی شان میں گالیاں دیں تو دنیا یہ کہے گی فریڈم آف اسپیچ ہے، آزادی ہے بولنے کی ہر ایک کو. لیکن پکڑ کر کے ان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ بولو تو دوسرے دن اندر ہو جائیں گے. کیوں؟ فریڈم آف اسپیچ صرف اور صرف اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن صرف اور صرف قرآن اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے، باقی کسی اور کے ساتھ نہیں. یہ دوہرا معیار ہر زمانے میں رہا ہے. اور سیکولرزم کی بات جو کی جاتی ہے، دنیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے، اور یہ بھی سیکولرزم صرف اور صرف اسلام کے خلاف عمل کرنے کو کہا جاتا ہے. برقعے پر پابندی لگا دو، حجاب پہن کر کے کوئی لڑکیاں نہ آئیں. کالجز میں ابھی کرناٹک میں بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا. ان سے پوچھا جائے تو صرف بات یہ یہاں سیکولرزم ہے، مذہبیت نہیں آنا چاہیے، سب جس طرح سے جی رہے ویسے رہو. یہ سیکولرزم صرف برقعے اور حجاب کے لیے کیوں ہے؟ کبھی کسی عیسائی نن کے خلاف تو بات نہیں ہوئی آج تک. عیسائی عورتیں بھی پورے حجاب میں رہتی ہیں، نہیں دیکھا ان کی عورتوں کو؟ وہ صرف چہرہ کھلا رکھ کر باقی پورا پہنتی ہیں. آج تک دنیا میں ان عورتوں کے خلاف نہ کسی گورنمنٹ نے کوئی رول پاس کیا، نہ کسی مال نے پابندی لگائی، نہ کسی کالج یا یونیورسٹی نے یہ کہا کہ آپ نن ہیں تو یہ پہن کے نہیں آ سکتی. یہ سیکولرزم بھی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جاب دینے کے لیے داڑھی چھلا کر کے آؤ، آپ داڑھی منڈا کر کے آؤ. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کی داڑھی میں کیا کانٹے لگے رہتے ہیں جو ان کو بہت چبھتے ہیں؟ ہاں سیکولرزم ہے، ہمارے یہاں سیکولرزم ہے، آپ داڑھی نکال کر کے آؤ، جیسے سارے لوگ ہیں ویسے ہیں. سیکولرزم کا یہ چوغا صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک پنجابی سکھ داڑھی رکھ کر کے پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. اس سے نہ پگڑی اتاری جاتی ہے اور نہ داڑھی اتاری جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہیپوکریسی، منافقت. پوری دنیا دغلے پن پر اتری ہوئی ہے. مسلمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے عزیزوں، میری ان باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ تم ہی ان کے ٹارگٹ ہو، تم ہی ان کے نشانے پر ہو، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جگایا تھا مومنین کو، اور ساری دنیا تیری گٹھری تاکی.
صرف اور صرف تمہاری دشمنی پر ہے. اور دشمنی کس بات کی ہے؟ تمہارے جائیداد کی نہیں. یہ بڑے پیسے والوں سے تھوڑی نا ان کی دشمنی، ان کے سینوں میں جو موجود ایمان ہے اس کی دشمنی ہے. یہ ایمان انہیں بہت بلندی تک لے جا سکتا ہے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے. ایک ایمان والے کی گرمی جب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیصر و کسریٰ کو بھی پلٹ سکتا ہے. تاریخ موجود ہے. تو دنیا جس بات کی دشمنی پر ہے وہ تمہارے سینوں میں موجود ایمان کی. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں. جب آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا مجھے ہی ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کو میرے ہر عمل سے تکلیف ہے، تو کیوں میں ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی داڑھی نکالوں، کبھی ٹوپی چھپاؤں، کبھی لباس بدل دوں، کبھی جو ہے سیکولر بن کر کے آ جاؤں کہ نہیں میاں تم بھی ہمارے ہم بھی ہمارے. تمہیں پتا ہے تمہارے پورے کے پورے بدل جانے سے بھی یہ دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی. اس لیے صرف اور صرف تمہارے پاس راستہ ایک ہی بچتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مسلمانوں جتنی دیر سے سمجھو گے اتنا نقصان ہوگا. آج اگر ہم بیدار کرنے آپ کے پاس آئے ہیں، سمجھ جاؤ اس بھری دنیا میں تم بھیجے گئے ہو امت مصطفیٰ، خیر امت بنا کر. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس نبی پاک کے اخلاق پر عمل کر کے دنیا میں سرخروئی حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا مقام حاصل کر لو. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری جماعتوں میں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ سیمینار کریں گے، سرو دھرم سمیلن کریں گے، تاکہ ان کو بھی راضی رکھیں، ہم بھی ان کو بھی راضی رکھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ سارے لوگوں کو راضی کرتے کرتے میں نے کچھ لوگوں کو کتا بنتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں، کتے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور وہ لوگ کبھی راضی بھی نہیں ہوتے. کاش مدینے والے کو راضی کرنے کی ایک بار بھی کوشش کیا ہوتا. وہ رسول مختار ہیں جو تمہارے ایک درود سے راضی ہو جاتے، وہ رب کائنات ہے جو تمہارے ایک سجدے سے راضی ہو جائے. تو کیوں نہ ہم ادھر راضی کرنے پر لگ جائیں، اپنی محنتیں لگائیں. عزیزان گرامی وقار، آج اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر میدان میں اتر جاؤ، ہر فیلڈ میں اتر جاؤ. جب مقابلہ کرنا ہی ہے تو مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. میں مقابلے کا مطلب تلوار، لاٹھی، تیر، گولی، بندوق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے پاس آج بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. کس نے تمہیں روکا ہے کہ میدان علم میں پیچھے رہو؟ علمی میدان میں تم آگے بڑھتے. آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اکثر ہائیسٹ ان کی تعلیم 12ویں 15ویں تک ہو جاتی، اس کے بعد پھر واپس چلے آتے ہیں رکشہ چلانے کے لیے. کیوں؟ کس نے تمہیں یہ چیزیں روک رکھا ہے؟ تم چاہتے ہو تو آج بھی بہت ساری چیزوں کو فتح کر لیتے ہیں. علم کا میدان آج بھی کھلا ہے. اللہ نے تمہیں ذہنیت عطا کی ہے، عقل عطا کیا ہے، اور اس عقل پاک کو استعمال کر کے تم اپنے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں، اسلام ترقی کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ تمہاری داڑھی نہ تمہاری ٹوپی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کامیابی کا راستہ میرے نبی کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے. یہ تم اپنی طاقت منوا سکتے. آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بھڑکاؤ بھاشنیں کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں. جواب آپ دیجئے مفتی صاحب، آپ بیانوں میں جواب دے دیجئے. کیا یہ جواب ہے؟ صرف ہم ان کے بھاشنوں کی نندا کرتے ہوئے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، آپ اتنے پر خوش ہو جائیں گے؟
جواب تو یہ ہوتا کہ جو قوم تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، تم کھڑے ہو جاتے اور ثابت کر کے دکھاتے اللہ نے مجھے جو ذہن پاک عطا کیا میں پورے ملک کو روشن کر کے دکھاؤں. یہ عزم کرتے ہوئے کوئی بچہ کیوں نہیں اٹھتا؟ اگر نوجوان یہ عزم کر لے تو ہر میدان میں کامیابی ان کے قدم چومے گی. ہزاروں انجینئر بچے ہمارے پاس ہیں، ہزاروں ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ اگر متحد ہو کر کے یہ سوچ لیں کہ اسلام کسی کی ترقی کی آڑ نہیں بن سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا. ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان بڑی داڑھی ہے، 22 سے 25 سال کی عمر کا ہوگا، میرے پاس آیا. انجینئرنگ کیا ہوگا، لیکن ذہن جب کام کرتا ہے تو بہت ساری ایجادات بھی ہوتی ہیں. اس نے ایک نئی ایجاد کیا ہے جو ابھی فی الحال کسی کے پاس نہیں، فری انرجی جنریٹ کرنا. یعنی کرنٹ یہ ہر ایک کا ایشو ہے آج. کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ یا پانی سے بن رہا ہے، کوئلے سے بن رہا ہے، یا پون چکی سے بن رہا ہے. جو کرنٹ کے سورسز ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں آج، اسی لیے بجلی مہنگی ہے. لیکن اس نوجوان بچے نے اس بات پر اپنا دماغ لگایا کہ میں کرنٹ ایسی چیز سے بناؤں کہ کوئی بھی سورس ایسا نہ ہو جو مہنگا ہو، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہو. ایک بار ایک مشین لگا دی جائے تو 100 سال تک کرنٹ پیدا کرتی رہے. اور الحمدللہ اسے کامیابی ملی. اس نے نہ پانی سے، نہ کوئلے سے، نہ ہواؤں سے، نہ سولار سے، بلکہ میگنیٹ سے اس نے کرنٹ تیار کیا. چمک جو ہوتا ہے، مقناطیس، اس کے ذریعے سے اس نے ایک مشین بنائی، 2 فولادوں کو رکھ کر کے اس کی طاقت کے بیچ میں سے کرنٹ جنریٹ کیا. اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ 100 سال تک یہ مشین بغیر کسی خرچے کے کرنٹ پیدا کرتی رہے گی. اس ایجاد کو دیکھ کر دل میں بڑی خوشی ہوئی. اللہ کرے کہ اسے کامیابی ملے. اس کے پیچھے بہت سارے لوگ نان مسلم اپنی طرف بلانے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں والے آتے رہے، لیکن اس نوجوان نے ہماری طرف آ کر کے ایک بات یہ کہی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا. عزیزان گرامی، یہ کامیابی کو چھونے والے وہ عزائم ہیں جو ہر بچے کے اندر آج ہونا چاہیے، ہر نوجوان کے اندر ہونا چاہیے. ان فاشسٹ تنظیموں کا اور ان پاکھنڈیوں کا مقابلہ صرف اور صرف بھاشنوں سے نہیں ہوتا. یہ جاہل ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. اس کے بدلے میں تم علم عام کرتے اور طاقت کے بل بوتے دنیا کو یہ بتاتے کہ الحمدللہ مسلمان پڑھی لکھی قوم کا نام ہے. آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے، ہمارے گھروں میں کوئی بھی بچہ جاہل نہیں رہے. یہ تنظیمیں جو بنتی ہیں بہت ساری، عرس کمیٹی، کھچڑا کمیٹی، نیاز کمیٹی، کیا انہی کاموں کے لیے ساری کمیٹیاں ہیں؟ کچھ کمیٹیاں اس بات پر بھی بنتی کہ ہمارا بچہ جہاں تک آگے جائے ہم سب اس کے سپورٹ میں کھڑے رہیں. من نہ کردم شما حضر بکنیت. اگر بڑے لوگ آج ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آج مال و دولت قوت عطا کیا ہے تو خود نہیں کر سکے تھے، تو ان بچوں پر اپنی محنت صرف کرو تاکہ وہ تمہارا ہی نہیں بلکہ پورے دین اسلام کا نام روشن کر سکیں. ایک زمانہ تھا 90 کی دہائی میں، آپ کو پتا ہے، ایک پنجابی سکھ، انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ مولانا آج جس طرح سے آپ کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں، 20-25 سال پہلے ہم کو کہتے تھے. 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں کوئی پنجابی نظر آئے، سکھ نظر آئے، اس کو خالستانی، اس کو آتنکوادی، اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا. یہ مشہور ہے بات. ان کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن اس قوم نے سنگھرش کیا اور سٹرگل کیا، محنت بھی کیا. اپنی کمیونٹی کو اوپر لے جانے کے لیے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کبھی نہیں کھوئی، اپنی شناخت نہیں بدلی، اور محنت کر کے اپنے ہی قوم کے لوگوں کو کہاں تک، ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کرسی تک بھی پہنچایا. آج کوئی نہیں کہتا، وہ کسی پولیس کو پکڑ کر کے سرے عام مار بھی ڈالے ہیں،
دلی کی سڑکوں پر دیکھا ہے لوگوں نے کہ سکھوں نے کیا آتنک مچایا تھا، لیکن پھر بھی آتنکوادی نہیں کہلائیں گے، وہ ٹیررسٹ نہیں کہلائیں گے. وہ سارے لوگوں پر ٹریکٹر چڑھا کر کے لال قلعے پر جھنڈا بھی چڑھا دیں، آتنکوادی نہیں ہیں، وہ دیش بھکت ہیں. دنیا طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صلاحیتوں کو ہی مانتی ہے. تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، دنیا تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انقلاب لا کر دکھایا تھا دنیا کو. جانتے ہیں حضور پاک نے سب سے بڑا ریولیشن جو پیش کیا دنیا میں، وہ علم کا انقلاب تھا. علم کا انقلاب. عرب میں لوگ جاہل تھے، قلم پکڑنا نہیں جانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں علم کو عام کیا. آج اسی بات کی ضرورت ہے، اپنی قوم کو جواب دینا ہے تو علمی میدان میں آگے بڑھو. ہمارے وہ انجینئرز بچے، ہمارے وہ ڈاکٹرز نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے اپنے ملک کو بھی اور اپنے دین کو بھی روشن کریں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ نبی پاک کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتا. دنیا تانا دیتی ہے تو تم تانے سن کر کے اپنے آپ میں نروس کیوں ہو جاتے ہو؟ جواب دینے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آپ ہر میدان میں محنت کریں، ہر میدان میں محنت کریں. ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں، جب طلب ہوتی ہے تو ہر چیز حاصل بھی ہوتی ہے. آج میں ان بچوں کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے ذہن سلیم عطا کیا ہے، عقل پاک عطا کیا ہے. وہ اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو بہت عروج اور ترقی کو پہنچ سکتے ہیں اور دنیا کو جواب بھی دے سکتے ہیں. IAS میں کتنی نمائندگی ہماری ہے، IPS میں ہماری کتنی نمائندگی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہماری کتنی نمائندگی ہے، عدلیہ میں، ججز میں ہماری نمائندگی کتنی ہے. کیوں نہیں جانا چاہتے بچے؟ مین اسٹریم سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ کیا سارے ڈپارٹمنٹ کسی دوسری قوم کے لیے؟ نہیں میرے عزیزو، محنت تم نہیں کرتے اور پھر تانا یہ کیوں دیتے ہو کہ صرف تعصب کیا جاتا ہے؟ نہیں، تمہاری صلاحیتوں کو ماننا پڑے گا دنیا کو. تم صلاحیتیں لے کر کے آؤ. ابھی 2 سال پہلے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے پڑھے ہوئے ایک عالم دین نے امتحان پاس کیا اور IAS آفیسر بنے. مولوی صاحب، مولانا مصباحی IAS آفیسر. انہوں نے ظاہر سی بات ہے ٹارگٹ بنایا ہوگا اور محنت کی اور کامیابی آئی. اور کبھی بھی یہ دین اسلام یا داڑھی ٹوپی تمہاری آڑ نہیں بن سکتی. ایک بات یاد رکھ لیں، جب طے کر لو کہ مجھے اس ٹارگٹ کو پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھول دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد امام محمد مشہور ہیں، چھوٹی عمر میں آ گئے تھے، چھوٹی عمر میں آئے تھے کہ امام اعظم کا شاگرد بننا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے تھے، یہ داڑھی بھی نہیں تھی، تو اپنے شاگردوں میں نہیں بٹھایا. کہا کہ بیٹا ابھی نہیں، اور تھوڑے دن کے بعد. تو وہ اصرار کرنے لگ گئے، کیا مجھے پڑھایا نہیں جا سکتا یا میں لائق نہیں ہوں؟ کیا بات ہے؟ جب امام اعظم نے دیکھا کہ اس بچے کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ٹالے تو کیسے ٹالے. بڑی بڑی عمر والے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ایک بچہ بغیر داڑھی والا، بغیر مونچھ والا. تو امام اعظم نے صرف ٹالنے کے لیے کہا کہ میں صرف ان کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں. حفظ کر کے آؤ، قرآن حافظ بن کر کے آؤ، پھر میں پڑھاؤں گا. اس میں تو کچھ سال تو لگ ہی جائیں گے. امام اعظم نے یہ کہہ کر کے ان کو ٹال دیا کہ جب تک داڑھی آتی رہے گی تب تک تو حافظ بھی بن جائے. وہ امام محمد 8 دن کے بعد پھر واپس آ گئے. ایک ہی ہفتے کے بعد آئے اور کہا مجھے شامل کر لیجیے. کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، بھیجا نہیں تھا کہ حافظ قرآن بن کے آؤ؟ کہا میں حافظ قرآن بن گیا. 8 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا. جب طلب سچی ہوتی ہے تو یہ مکمل قرآن بھی 8 دنوں میں سینے میں آ سکتا. میرے عزیزوں، پھر دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو تم حاصل نہیں کر سکتے؟ کون سا ایسا تخت ہے اور کون سی ایسی کامیابی ہے جس کو چھو نہیں سکتے؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں ہیں. یقین محکم کا مطلب کیا ہے؟ پکا یقین ہو
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مدد میری ہی کرے گا اللہ. یہ یقین محکم ہے. عمل پہ ہم کا مطلب کیا آتا ہے؟ کنٹینیو کام کرنا ہی ہے, چھوڑنا نہیں ہے. کسی نے ادھر سے کھینچا, کسی نے ادھر سے کھینچا, مجھے کام نہیں چھوڑنا ہے. عمل پہ ہم, جس کا مطلب ہوتا ہے آپ جا کر کے اس عمل پہ ہم کا اثر دیکھنا چاہتے ہو, کسی وضو کے نل کے نیچے جا کر دیکھنا, پانی ٹپکتا رہتا ہے, نل بند کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے. نیچے جو پتھر ہوتا ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا ہے؟ میاں تم اپنی انگلی سے کسی پتھر کو سوراخ کر کے دکھاؤ, نہیں کر پاؤ گے, لیکن اس نرم قطرے نے پتھر میں سوراخ کیسے کیا؟ یہ اس کو کہتے ہیں عمل پہ ہم. کنٹینیو اگر کوئی کام کیا جائے, نرمی اگرچہ تمہارے اندر ہو, سوراخ تو پتھروں میں بھی اللہ خود پیدا کرتا ہے. سوراخ پتھروں میں بھی ہو جاتے ہیں, پانی کے قطرے سے ہو سکتے ہیں, تو تمہاری محنت سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہندوستان میں یہ سب درس کے لیے ماؤنٹین مین بھی موجود ہیں, جنہوں نے پہاڑ کو کھود کر کے راستہ بنا دیا. اسی لیے ہمیں بچپن میں ہمارے استاد ایک نصیحت کرتے تھے, مشکل نیس کے آسان نشاوت, مرد باید کے ہراسان نشاوت. دنیا میں کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں جو آسان نہیں ہو سکتی, بس شرط یہ ہے کہ آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تمہارا امتحان ہوگا اور اس کے بعد راستے کھولے جائیں گے. 3 چیزیں علامہ اقبال نے کہا ہے, یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. یہ 3 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں, اللہ کی ذات پر کامل یقین اور کنٹینیو عمل کرنا ہے. 2 رکعت ہی پڑھنا ہے لیکن روز پڑھنا ہے. اور محبت فاتح عالم, دل کے اندر محبت ہر ایک کے لیے رکھا جائے, مومنین کے لیے دل میں الفت اور محبت رکھی جائے. پھر یہ اثر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اقبال کہ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور کنٹینیو عمل کرنا, یہ تمہارے ہاتھوں کی تلواریں, اسی سے پوری دنیا فتح کر سکتے ہو, پوری دنیا فتح کر سکتے ہو. میرے عزیزو, آج میں اپنے جوان بچوں سے مخاطب ہوں, میں آپ کو حالات کی طرف لے آنا چاہتا ہوں. تم اپنے موبائل کھول کر رات بھر انٹرنیٹ دیکھتے ہو, تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے گیم کے لیے اپنے گھنٹوں قربان کرتے ہو. تمہیں پتا بھی ہے امت آج کس قسم پرسی سے گزر رہی ہے, تمہیں اندازہ بھی ہے میرے نبی پاک کی امت کے ساتھ کیا کیا منصوبے بنائے جا چکے. ایک بات یاد رکھنا, رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جس نے صبح اس حالت میں کیا کہ میری امت کی فکر نہیں کیا, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہو میری امت میں سے نہیں ہے. مجھے بتاؤ اے نوجوانوں, تم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو, آج کیا کیا نہیں بنایا گیا ہمارے متعلق. کیا تمہیں یہ ہنگامے نہیں جھنجھوڑتے؟ آج فلسطین کے بچوں کی چیخیں تمہیں نہیں دہلاتی؟ ملک شام, عراق, یمن, افغان, برما, یہاں تو پھاڑی ہوئی اوجڑیاں ہیں انسانوں کی. کیا یہ ہولناک حادثے تمہیں نہیں بیدار کرتے؟ کس انداز سے تم آج مگن ہو اپنے گیموں میں اور اپنے فیشن میں. آج تک تمہاری دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے شاعر نے کہا تھا, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. نبی پاک کی امانت ہو تم, سوچ کیوں نہیں رہے تمہارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. آج یہاں ہندوستان میں موجود کچھ سنتوں نے جو لباس اوڑا ہوا ہے سنتوں کا, یہ بھگوا آتنکیوں نے یہ تک اعلان کیا کہ ہم یہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے, 20 لاکھ مسلمانوں کو ماریں گے, ملک شام بنا دیں گے, اس کو سیریا بنا دیں گے. یہ سب باتیں تو ہمارے کانوں سے گزر رہی ہیں نا. کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر ہم دوہرا معیار بھی دیکھ رہے ہیں, حکومت کا بھی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی. پولیس والا جاتا ہے تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے تھپ تھپایا جاتا ہے, یہ تو ہمارے آدمی ہیں, ہمارے آدمی ہیں. اب مجھے بتاؤ اے مسلمانوں, ان حالات میں کیا سونا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کوئی چیز محفوظ نہیں رکھی گئی. چند دنوں پہلے یہ سلی ایپ, بلی ایپ نام سے جو عورتوں کا کاروبار چلانے کے لیے انٹرنیٹ پر مسلم عورتوں کی کردار کشی کی گئی, پتہ ہے آپ کو؟
18 سال 19 سال 20 سال 21 سال کے نوجوان جنہوں نے ایپلیکیشن بنا کر کے ڈاؤن لوڈ بھی کروا دیا ہزاروں لوگوں سے. اس میں ہے کیا؟ نام چین مسلمان عورتوں کے ریٹ لگائے گئے ہیں. اس کا 1 لاکھ روپے، اس کے 50,000 روپے، اس کے 2 لاکھ روپے. عزت والی عورتیں ہیں اور صرف مسلمان عورتیں ہیں. یا وہ نیوز میڈیا سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں، یا بڑے بزنس سے جڑی ہوئی ہیں، یا کسی بیوروکریٹ سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں. ان عورتوں کی پوری لسٹ نکال کر کے ایپ بنایا گیا کہ ان کی ڈیل ہو. نیلامی کی جا رہی ہے. مجھے وہ بات امام غزالی کی یاد آتی ہے. میں آج سے 8 سال پہلے ہبلی میں یہ بات اپنے مطالعے کی روشنی میں کہا تھا. امام نے کہا تھا، اے لوگوں، اگر نبی پاک کی گستاخی تمہارے سامنے ہونے لگے اور تم خاموش رہ گئے تو اس دن کا انتظار کرنا جب تمہاری ماں اور بہنوں کی سر عام نیلامی کی جائے گی اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. تمہاری ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر بیچا جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے. وہ حالات تو دیکھ رہے ہیں نا آج. آگے انٹرنیٹ کی دنیا پر ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں بیچا جا رہا ہے، ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں. سائبر کرائم نام سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک پورا عہدہ موجود ہے. یہ چاہیں تو 5 منٹ کے اندر ان ایپلیکیشنز کو ختم کر سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں. کسی کی تو پشت پناہی ہوگی، کسی کی تو. اور دھرم کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی جائے، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی. قرآن عظیم کی سر عام توہین کی جائے، انہیں کھلے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سارے حالات تمہارے جگانے کے لیے ہیں. اے میرے عزیز بچوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ. تم آج بیدار ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمہارے اعمال پہنچائے جا رہے ہیں. فرشتے بتاتے ہیں ہر ہفتے جا کر نبی پاک کی امت کے حالات. جس دن ہمارے حالات بتا رہے ہوں گے فرشتے حضور کو جا کر کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بچیوں عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے، آپ کی امت کا جوان رات بھر کھیل کود میں مصروف رہتا ہے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے عزیز بچوں، آج میں جو کچھ بولتا ہوں یہ کوئی میری روایتی تقریریں نہیں ہیں. میں کوئی پیشاور مقرر بھی نہیں ہوں. پتہ نہیں میری زبان کب تک آزاد ہے اور کب ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ ساری فاشسٹ تنظیمیں اور طاقتیں میری گردن دبوچنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ بہت اپنی قوم کو اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے یا بولتا ہے. لیکن میں صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں، جس دن میں قبر میں جا کر سوؤں تو کم سے کم مجھے اتنا پچھتاوا تو نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی، طاقت دی تھی، چاہتا تو امت کو یہ امانت دے سکتا، نہیں دے کر کے آیا. اس بات کا پچھتاوا نہ ہو. اسی لیے میرے عزیزو تمہارے سامنے کھل کر کے بول لیتا ہوں. اور آخر میں صرف اتنا ہی میسج دوں گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے اس رسول پاک کی طرف لوٹ آؤ. اسی میں کامیابی ہے. دنیا نے تمہیں بیوقوف بنا رکھا ہے. تمہیں پھٹی ہوئی جینز پہنا کر کے نچاتی اور کہتی ہے کہ تم فیشنیبل ہو. تمہیں چوٹیاں رکھوا دیا، تمہارے کانوں میں بالیاں پہنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں بنگڑیاں پہنا دیا. اے نوجوان، تو بیوقوف بن رہا ہے. دنیا تجھے مرد سے ہجڑا بنا دی اور عورت تک بنا دیا، اور تم پھر بھی کھلے عام فیشن کے نام پر ناچ رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں یہ جنگل کے درندے بنانے پر تلے ہوئے ہیں. آپ نہیں دیکھتے مصر کی سرزمین عرب سرزمین ہے. ایک عالم دین نے آ کر کے کہا کہ یہاں پر ایک پارٹی چلتی ہے جس میں وائف سوائپنگ ہوتی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. وائف سوائپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی عورت کے ساتھ پارٹی میں آئے گا. 10 جوڑے ہوں، 20 جوڑے ہوں، لیکن وہاں پر اپنی اپنی کار کی چابی رکھ کر کے گھمائی جائے گی. جو جس کی چابی اٹھائے گا اس کی بیوی کو لے کر رات گزارے گا. اس کو وائف سوائپنگ کہتے ہیں. یہ فیشنیبل لوگوں کی پارٹیاں ہیں. دنیا جنگل راج پیدا کرنا چاہتی ہے. اٹلی کی سرزمین پر ایک نے کورٹ میں مقدمہ کیا کہ میری بہن مجھے پسند ہے، میں اسی کے ساتھ شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں. اسے اجازت دی گئی.
ہالینڈ میں، نیدرلینڈ میں اور خود انڈیا میں مرد اس کے ساتھ رہنے پر قانونی حق مانگ رہا ہے کہ مجھے عورت اچھی نہیں لگتی اور میں مرد کے ساتھ ہی پوری زندگی گزاروں گا. ہومو سیکسولیٹی، گےازم کو یہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے. دنیا کیا بنانا چاہ رہی ہے انسانوں کو؟ ارے جنگل کے درندے بھی جو ہے یہ کام نہیں کرتے جو انسانوں سے یہ سب کروانا چاہتے ہیں. ہماری بہنوں کو پورا لباس اتار کر کے نچایا گیا، اور اگر اس پر ہم بولیں تو ان کو لگتا ہے فنڈامنٹل ہے. پرانے خیالات کا آدمی ہے، عورتوں کے لباس سے چڑھتا ہے. اے میری نوجوان بچی، تیری لباس سے میں کیوں چڑھوں؟ تجھے پتا بھی نہیں کہ تجھے جنگلی بنانے پر یہ دنیا تلی ہوئی. تیرے پورے لباس کو اتار دیا انہوں نے، حیوانوں نے، اور تم اس کو فیشن کا نام دے رہے ہو. اسی لیے اے مسلمانوں، تمہاری کامیابی ان دنیا داروں کے پیچھے چل کر ہرگز نہیں. مولا نے قرآن میں سب فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسوہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اسی لیے میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا، دیکھنا ہو تو سیریل اور فلموں کی نچنیوں کو نہ دیکھنا، اگر دیکھنا ہو تو سید الانبیاء کی دختر پاک کو دیکھنا. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو، جن کے متعلق حدیث میں بھی ہے آج تو آج ان کی عزت ہے، کل قیامت کے دن بھی جب وہ گزر رہی ہوں گی 70,000 مومنہ عورتوں کے جھرمٹ میں، اس وقت بھی محشر میں ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہوگا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر میں موجود لوگوں، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. وہ شان قیامت کے دن ان کی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ یہاں پر ناچنا، اپنے جسم کو دکھانا جس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو، سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ملنا. اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا آقا دنیا سے جانے کے وقت سب سے اچھی چیز کیا لے کر کے جائیں اس دنیا میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں لانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو. قرآن اپنے ساتھ لایا ہو مطلب کیا ہے؟ قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے. میاں قرآن یہ ورقی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن وہ نفس قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اور تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں. وہ قرآن جس نے بھی اپنے سینے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گیا، اس کی سفارش قرآن کی مردود نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزیں تمہارے عمل میں سے، تمہارے عمل جتنے بھی ہیں دنیا میں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال میں سے دو عمل ایسے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے گا، انسانوں جیسی ایک شکل، اور وہ اپنے ساتھی کی سفارش کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے. وہ آئیں گے سفارش کے لیے. پوچھا گیا وہ کون سی ہیں؟ کہا ایک روزہ رمضان، اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے گا، اور دوسرا قرآن، اس کو بھی شکل دی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یہ دونوں نے سفارش کر دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے خلاف آ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس پر دوزخ میں جانا لازم ہو جائے گا. اگر یہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے کسی کے خلاف، قرآن اور رمضان. رمضان کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر جاتا تھا، اس نے بے حرمتی کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں جب جاتا تھا تو یہ بے حیائیاں ویسے ہی کرتا تھا، میرا ادب و احترام کبھی نہیں کیا اس نے. اگر رمضان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا اور قرآن اگر یہ کہہ دیا کہ مولا کبھی اس نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، کبھی میری آیتیں تلاوت نہیں کیا، اس کو آج معاف نہ کیا جائے، رب تعالیٰ ان دونوں کی سفارش اس حق میں بھی قبول کرے گا اور دوزخ میں بھیجے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، وہ دعا یہ کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اندازہ کرو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے، اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو۔ اے مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، تمہارے پاس 1000 کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے۔ اور حد تو یہ بھی ہے، اسلام میں اسلام کے نام پر 70 سے زیادہ فرقے بنے، بہت فرقے بنے، ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے، آج بھی ہیں 70 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ خود شیعوں میں 70 فرقے ہیں، خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے، لیکن قرآن کا الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیث سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، رافضیوں سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف ہے، لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے، لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے، اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے، جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے، ایک بار نہیں 4 بار فرما رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، ہر کوئی یاد کرنے والا، اور وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی، وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے۔ جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہماری عمر 11 سال کی تھی، بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا، اللہ کا فضل تھا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے۔ دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو، لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے، جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے۔ میں نے تو محسوس کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا ہے، استاد بیٹھے ہوئے ہیں سنتے رہتے تھے، ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ خبر یہ لگی کہ کل شاید استاد آنے والے نہیں ہیں، موج مستی کرتے ہیں سارے، کل کا تو سبق چھٹی ہے، کچھ یاد نہیں، کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا استاد نہیں آنے والے ہیں، اور صبح 8 بجے سے کلاس چلتی تھی، 9 بجے تک نہیں آئے تو پکا ہو گیا کہ آئیں گی، کلاس بند کر کے نکلنے ہی والے تھے کہ استاد سامنے نظر آ گئے۔ سب کو کہا بیٹھو، میری کوئی چھٹی نہیں ہے، میں تاخیر ہو گیا تھا، بس مؤخر ہو گیا تھا۔ اب سبق سنانے کے لیے جس کو بھی بلایا جائے، ظاہر سی بات ہے جو سختیاں ہوتی تھیں، کہاں سے، رات کو یاد نہیں کیے، صبح یاد نہیں کیے، سامنے اچانک سننے کے لیے۔ ایسے عالم میں میرا خود کا تجربہ بھی ہے، کئی ہمارے ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے، قرآن پر ہاتھ رکھا، دل سے کہا اللہ کا کلام ہے، اتر جا جلدی سے، بس اور کچھ نہیں۔ شاید 10 منٹ لگے ہوں، 15 منٹ لگے ہوں، قرآن کے 2 صفحے یاد ہو جاتے تھے۔ جتنی جلدی پانی ہضم نہیں ہوتا اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا تھا۔ کر کے تو دیکھا ہوتا آپ نے، کر کے تو دیکھا ہوتا۔ شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے، لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے۔
اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے، اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، جو قرآن کا ماہر ہے یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو ماہر ہے قرآن میں، جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے، یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے زبان موٹی ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتا ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دگنا اجر ہے۔ تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو؟ یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے، تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا۔ قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا۔ بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی ہے، ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا۔ حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا، تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسید تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے۔ جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ۔ پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں، جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیزو، دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی۔ یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی، قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی،
جو उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तौरात आई है, इंजील आई है, ज़बूर आई है, सबको मालूम है ना, आसमानी किताबें आई। जाओ ऐ मुसलमानों, ढूंढ करके लाओ तौरात का एक नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ढूंढ करके ले आओ। इंजील का एक नुस्खा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ज़बूर का एक नुस्खा लिख करके आओ। आज वो किताबें नापैद हैं, और अगर हैं तो उसमें इख्तिलाफ। खुद ईसाइयों के यहाँ 4 किस्म की इंजीलें पाई जाती हैं, यहूदियों के यहाँ तौरात ओल्ड टेस्टामेंट में, यूनान वालों का अलग, फलां जगह का अलग, जर्मनी के अलग, यूके के अलग, अमेरिका के अलग। जाकर के देखोगे तो उनके नुस्खों में अलग अलग तब्दीलियां हैं। ज़बूर नाम की जो किताब थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, वो कहाँ है? उसकी कितनी आयतें गायब, किसी को नहीं पता। लेकिन दुनिया में अगर खालिद हमेशा रहने वाली कोई किताब है तो कुरान मुक़द्दस है। तुम जाओ अमेरिका में भी तुम्हें यही कुरान मिलेगा जो सूरह फातिहा से शुरू हो रहा है। अरब में जाओ यही कुरान मिलेगा जो वन्नास पे ख़त्म हो रहा हो। हिंदुस्तान में आओ यही कुरान मिलेगा जिसके दरमियान में सूरह कहफ है। कहीं पर भी जाओ कुरान उसी तरह से आज मौजूद है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों, कुरान कहीं ज़ाया नहीं होगा, कहीं ज़ाया नहीं होगा। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अल्लाह के ज़िम्मे में है, इसीलिए कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा उम्मत को नहीं दिया गया। वरना यही हाल होता जैसे पहले की उम्मतों ने किया। ईसाई उलमा क्या करते थे, अमीरों के लिए अलग आयतें बताते थे, गरीबों को अलग आयतें बताते थे, पैसा लेते थे, आयतें बदल देते थे। अगर उम्मत के हवाले ये कुरान भी छोड़ दिया जाता तो दुनियादार ज़र खरीद मौलवी वो कुरान को भी बेच देते हैं, हुकूमत को राज़ी करने के लिए आयतें बदल देते हैं। लेकिन अल्लाह ने उम्मत के हवाले नहीं रखा, खुद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, रब ताला खुद फरमा रहा है अल्लाह के एक कलमे में भी तब्दीली नहीं। खौफ किस बात का तुम्हें? इसकी कुरान की इतनी हिफाजत की गई है कि इसके सारे अल्फाज गिन के रख लिए गए हैं। एक लफ्ज़ भी अगर कम हो गया तो पता चल जाएगा ये कुरान नहीं है। अल्फाज तो दूर की बात है मेरे अजीज़ों, इसकी सूरतें महफूज हैं। 114 सूरतें हैं, इसमें एक कम भी नहीं होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी। हम ये सब महफूज हैं। जो आलिम होगा, जो हाफिज होगा, करोड़ों की तादाद में उलमा भी हैं, वो सबको मालूम है। यानी कुरान की ये बातें जानने वाले उलमा की बात कर रहा हूँ, सबको मालूम है कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके जो है हर्फ भी गिन लिए गए, आयतें भी गिन ली गई हैं। 6666 आयतें हैं, हरूफ भी गिने गए हैं, ज़बर भी गिने गए हैं, ज़ेर भी गिने गए हैं, बल्कि इसके नुक्ते भी गिन के रखे गए हैं। कहीं एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकोगे। इस कुरान की इतनी जो हिफाजत है, आज मैं आपको बताऊं, कभी किसी नॉन मुस्लिम के पास जाओ और अगर वो तुमसे ये सवाल करे तो मुसलमान है, इस्लाम ही सच्चा धर्म है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है इस चीज़ का? तुम क्या कहोगे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े सुनाओगे? इनकार करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए, सूरज को पलटा दिया, बहुत सारे मौजज़े हैं। वो कहेगा मैं नहीं मानता इन चीज़ों, वो उस ज़माने में थे, मैं कहाँ देखा हूँ। अगर तुम उसके सामने इस्लाम की अजीम फतूहात को दिखाओगे, वो कहेगा मैं नहीं मानता, ये सब कहानियाँ होंगी, हमारे भी भगवानों के जिक्र इस तरह से किए गए हैं, इसी तरह की बातें हमारे पास भी मौजूद हैं। हर कोई कहेगा। तुम्हारे पास अगर अपने हक होने की कोई अलामत आज भी मौजूद है तो सिर्फ कुरान पाक है। उसे कहो मेरे सच्चे मजहब पर और अच्छे मजहब पर कायम होने की सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ा प्रूफ कुरान है, ला करके दिखाओ। इस तरह की कोई दूसरी किताब किसी के पास हो, कम से कम
1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں، کسی لیبارٹری میں بھی، کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں۔ یہ میری بات نہیں، ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ خیر میرے عزیزوں، احادیث کریمہ میں یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن ورتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں، میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے۔ تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں۔ یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا۔ وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا۔ تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجن یوم القیامتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا۔ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے۔ اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے۔
اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی. بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں. اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار ہرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور. وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی. آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا ہوں. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں نا، یہ آخری سورہ. یہ پڑھنے کی ترتیب ہے لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے.